والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم وقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قلبهم باسط ذراعيه بالوسيد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صدر مجلس میر مجلس پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ آقا نعمت سیدی و سندی ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف الاشرفی الجیلانی زیدہ مجدہم اور اسٹیج پر تشریف فرما اس خانوادے کے قابل قدر قابل احترام شخصیات اور اہل سنت کے چمکتے دمکتے نورانی چہرے والے علماء کرام مشائخ اعظام ثناخانان رسول اور سامعین میں عاشقان مصطفیٰ، آج زندگی میں ایک مرتبہ پھر حضرت مخدوم سمنانی علیہ رحمت کے عرس مبارک میں حاضری کا شرف مجھ سیاکار کو اور آپ حضرات کو حاصل ہو رہا ہے۔ یقیناً اس پرآشوب دور میں یہ نسبتیں ہی ہیں جنہوں نے ہمیں ان آندھیوں سے، ان طوفانوں سے اور اس وقت جو بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں ان فتنوں سے بچایا ہوا ہے، تو یہ اس نسبت کی برکت ہے۔ خدا اس نسبت کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ حکیم صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ دارالعلوم میرپور خاص میں وہ میرا نہیں ہے، وہ اس آستانے کا ہے۔ یہ فقیر تو وہاں ایک مالی کے طور پر بیٹھا ہے، مالکوں کی نظر ہے چلا یہی رہے ہیں۔ ہم مالک نہیں ہیں اور اللہ جانتا کبھی دل میں نہیں آیا، اور جب حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہیں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میں برملا کہتا ہوں مالک اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور اس مالی نے جو کچھ خدمت کی ہے ان کی نگاہ پڑے گی میری دنیا بھی سنور جائے گی، اکبر بھی سنور جائے گی۔ تو حضرات گرامی، ہم خوش نصیب ہیں کہ ایسے عالم میں جو درد دل قبلہ حکیم صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ یہ دور بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ اب ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ نہ میں رافضی ہوں نہ میں خارجی ہوں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ لفظ بھی ہمیں کہنا نہیں پڑتا۔ جہاں نام کے ساتھ اشرفی نسبت آ جاتی ہے پھر کسی کو بتانا اور پوچھنا نہیں پڑتا، بس اشرفی نسبت ہم کو بتاتی ہے۔ نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں نہ ناسبی ہیں، ہم صحیح العقیدہ یا رسول اللہ کہنے والے سنی العقیدہ ہے۔ یہ اس نسبت کی برکت ہے۔ حضرات اکرامی، ہم سلسلہ اشرفیہ کے جس عظیم المرتبت بانی بزرگ کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے اس آستانے پر حاضر ہیں، وہ اس قدر اتنی عظیم المرتبت شخصیت کہ آپ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس 140 سے زیادہ مشوق مشائخ کا فیض ان کے پاس تھا، اور جب میرے بزرگ اور میرے امام میرے مرد کلندر حضرت سلسلہ عالیہ
اشرفیہ کے حضرت مخدوم سمنانی وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کا استقبال مخدوم جہانیہ جہاں گشت اس طرح سے کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی اشرف، میرے بھائی اشرف۔ اور وہ کون سی سلوک کی منازل ہیں، طریقت کی منازل ہیں، وہ لطافت ہو، وہ قطبیت ہو، وہ ابدالیت ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ روئے زمین کے ابدال آپ سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، حضرات گرامی، یہ وہ اخلاص کا لگایا ہوا سلسلہ اشرفیہ کا باغ ہے کہ حضور قبلہ فخر المشائخ سے لے کر حضور مخدوم سمنانی تک آپ سلسلہ دیکھیں، یہاں کا تو ہر بچہ ہمیں ولی نظر آتا ہے۔ بلکہ میرا وجدان کہتا ہے اس گھرانے کا بچہ صرف ولی نہیں بلکہ ولی گر نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نورانی، یہ اشرفی نسبت یہ ہمارے مقدر میں آئی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر یہ وہ سلسلہ ہے کہ تمام سلاسل کا مجموعہ اگر دیکھنا ہو تو سلسلہ اشرفیہ میں سارے بزرگوں کا فیض نظر آتا ہے۔ تو ہمیں تمام نسبتوں کی بہاریں اور برکتیں اس آستانے پر نظر آتی ہیں۔ یارو یہ تو وہ در ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اس فقیر نے جو تلاوت کی ہے، ان میں اللہ رب العالمین نے ایک کتے کا ذکر کیا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، میرے محبوب کے امتیوں، اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے ساتھ اگر کتا محبت کر بیٹھے وہ بے فیضہ نہیں رہتا ہے، مصطفیٰ کا غلام سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہو جائے تو وہ کیسے بے فیضہ ہو سکتا ہے؟ یہ نسبت جب سچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر بہت کچھ بدل جایا کرتا ہے۔ علماء نے لکھا جب کتا ان ولیوں کے پیچھے ان کی محبت میں چلا تو انہوں نے کہا کہ کتے کی فطرت ہے بھونکنا، جب تک بھونکے نہ تو یہ فطرت کے خلاف ہے، بھونکنا اس کی فطرت ہے کتے کی، تم بھونکو گے تو لہذا یہ بستی والے جاگ اٹھیں گے۔ بڑے ادب کے ساتھ اس نے کہا حضور والا بھونکنے والے کوئی اور ہوں گے، ہم تو بتاتے ہیں نسبت والے ہیں، ہم بھونکا نہیں کرتے، ہم تو ادب کیا کرتے ہیں، ہم تو ادب کیا کرتے ہیں۔ فرمایا پھر کائنات دیکھے گی جس نے کتا ہو کے فطرت کو بدلا ہے، ادب کیا ہے، پھر دیکھنا رب العالمین کی بارگاہ سے اسے انعام کیا ملتا ہے۔ اس نے کہا حضور گزارش یہ ہے، صحیح آپ نے فرمایا کتے کی فطرت ہے بھونکنا، وہ بھونکے نہیں، فطرت کے خلاف ہے۔ ہم زمانے کو صبح قیامت تک یہ پیغام دینا چاہتے ہیں حضور آپ جیسے نیکوں کی صحبت اگر مل جائے ہم کتے ہو کے بھی اپنی فطرت کو بدل دیا کرتے ہیں۔ تو جہاں پھر آپ نے دیکھا کہ آج اس آستانے کے دروازے پر ہم جیسے غلام بیٹھے ہیں تو یہ نسبت کی بہار قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ فرمایا کہ جب غار کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 309 سال تک غار کے اندر وہ اللہ کے ولی وہ صالحین آرام کرتے رہے، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ جہاں وہ آرام اندر کر رہے تھے
ان کی چوکیداری پر ان کا ادب کرنے والا، خدمت کرنے والا، احترام کرنے والا، محبت کرنے والا، ان سے اپنی نسبت اخلاص کے ساتھ جوڑنے والا غار کے دروازے پر بیٹھا ہے، اللہ نے اس پر بھی نیند طاری کر دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلسلہ عاشرفیہ کے ان آراس میں بزرگوں کے عرصوں پہ تم جاتے ہو، کیا ملتا ہے؟ مزار پہ جاتے ہو، کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا تم کو پتہ نہیں ہے، یہ اہل اللہ وہ ہیں جن کی حیات جاویدانی کا ضمانت اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اولیاء اکرام، صالحین، مومنین جن کے بارے میں تم نے کہا، قرآن فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم تم کو طیب اور پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ شیخ ابو سعید بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا اس عرس اشرفیہ کی برکتوں سے اور ان صاحبان بزرگوں کے قدموں کی برکت سے، دعا کریں اللہ ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج اس فتنوں میں نوجوان نسل بگڑ رہی ہے۔ شیخ ابو سعید فرماتے ہیں میں صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے نا مجھے ایک درہم دیا، یہ بھی جوان تھے، ایک درہم دیا، ایک درہم دے کر کہنے لگا حضرت کل ظہر میں مر جاؤں گا، آپ نے اس سے میرے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ شیخ ابو سعید فرماتے ہیں دوسرا دن آیا، ظہر کا وقت ہوا، میں بیٹھا ہوا تھا، وہ جوان آیا، اس نے حرم کعبہ میں، صحن کعبہ میں اس نے نماز ظہر پڑھی، طواف کعبہ کیا، مقام ابراہیم پہ جا کے لیٹا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہم نے اس کو کفنایا، نہلایا، کفنایا، جنازہ پڑھا، اس کی تدفین کی، کہ جب قبر میں اس کو لایا، 2-3 بندے لحد میں اترتے ہیں اور پھر جب نکلتے ہیں تو آخر میں ایک شخص نکلتا ہے جس نے یہ منظر دیکھا ہو۔ شیخ ابو سعید فرماتے ہیں وہ آخری شخص اس جوان کو قبر میں لٹا کے نکلنے والا میں تھا۔ کہتے ہیں لوگوں منظر یہ تھا کہ آخری لمحات میں اس کی قبر میں اس کا سر میرے ہاتھ پر تھا، اور جب میں نے آہستہ کے ساتھ اس کے سر اٹھایا اور زمین پہ رکھا اور آہستہ آہستہ میں نے اپنا ہاتھ اس کے سر سے جیسے جدا کیا، نکالا، جیسے اس کا سر میرے ہاتھ سے جدا ہوا اور اس کا سر زمین پر میں نے رکھا، عجیب منظر ہوا۔ شیخ ابو سعید فرماتے ہیں بس جیسے میرا ہاتھ اس کے سر سے الگ ہوا، اس جوان نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا اور لبوں سے مسکرا پڑا۔ شیخ ابو سعید فرماتے ہیں جیسے جوان لبوں سے مسکرایا، آنکھیں کھول کے دیکھا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا وہ اللہ کے بندے مرنے کے بعد قبر میں جا کے مرنے کے بعد آنکھیں کھول کے مجھے دیکھتا بھی ہے، لبوں سے مسکراتا بھی ہے۔ کہتا جب میں نے سوال کیا نا اب خاموش وہ بھی نہ رہا، زبان سے بول کے مجھے کہتا ہے استاد جی کیا آپ کو معلوم نہیں محبوب الہی مرا نہیں کرتے؟ آپ کو سبحان اللہ نہیں آتی تو آپ کی جگہ پہ میں سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں۔ بزرگوں کے یہ رحمتوں کی برسات برکھا برس رہی ہو اور ایسے عالم میں غلامان اشرفیہ خاموش ہو کر بیٹھے تو محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ آپ کو استاد جی پتہ نہیں ہے محبوب الہی مرا نہیں کرتے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ حضرات اکرامی علماء نے فرمایا کہ جب وہ کتا غار کے دروازے پر آرام کر رہا تھا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غار کے اندر جو بزرگ 309 سال تک آرام کر رہے تھے، بندہ سیدھا لیٹے لیٹے تھک جاتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، وہ فرشتے غار کے اندر آرام کرنے والے ولیوں کی جا کے کروٹیں بدلتے تھے، کروٹیں بدلتے تھے۔ آگلی مزے کی بات یہ ہے، یہ تو ولی کی شان ہے، سمجھ آ گئی، ان کی تو کروٹیں بدلتے تھے۔ امام صاحب آگے لکھتے ہیں فرمایا لوگوں جہاں اللہ کے فرشتے غار کے اندر ولی جو آرام کر رہے تھے ان کی کروٹیں بدلتے تھے،
ان کی نسبت سے جڑنے والا، ان کا ادب کرنے والا، ان کے احترام میں ان کے ساتھ جو نسبت جوڑ کے چلا تھا، اور غار کے دروازے پر جو سو گیا تھا، جسے سلا دیا گیا تھا، جہاں فرشتے غار کے اندر اللہ والوں کی کروٹیں بدلتے تھے، اس غار کے دروازے پر سوئے ہوئے کتے کی بھی آ کے کروٹیں بدلتے تھے، اس کی بھی کروٹیں بدلتے تھے۔ اس پر فرمایا لوگوں، جو رحمت خداوندی ولیوں کے مزاروں پر برس رہی ہوتی ہے، جو مزار پر آتے ہیں وہ بھی بے فیضے نہیں رہتے، رحمت ان پر بھی برس رہی ہوتی ہے۔ اس لمحے میرا ایمان ہے، اور سے اشرفیہ میں آنے والوں، ان دو بزرگوں کے مزار پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب سجادہ کی نگاہ کرم ہم پر پڑ رہی ہے، جو رحمت خداوندی حضرت قطب ربانی پر، حضرت اشرف المشائخ پر، اور ہم جن کے عرش میں آئے ہیں ان پر جو برس رہی ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ رحمتوں کی پھوار ہم پر بھی برس رہی ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ دیوانے نعرہ لگانا ہے نا، تو میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں میں تقریر کرنے نہیں آیا، یہاں تو خطابت کیا ہو، جہاں خود بہت بڑے حضرات خطیب ہوں، جن کے بچے خطیب ہوں، وہاں خطیب آ کے کوئی خطابت کی جولانیہ نہیں تھا، یہ تو ہم فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی نگاہوں میں آنا چاہتے ہیں نا، ان کی نظروں میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے نظر کا پڑھنا، ایک ہے نظر کا لگنا، نظر لگے تو بیماریاں پھیلتی ہیں، نظر پڑے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ جو فقیر کھڑا ہے نا، جو ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب اللہ فرما رہے، حقیقت بات یہ ہے کہ زندگی کے اس موڑ پہ ان نگاہوں نے رب سے مانگ کے واپس کھڑا کر دیا ہے۔ یہ ان کی دعائیں ہیں، اس آستانے کا فیض ہے کہ جو بندہ موت کو سامنے دیکھ رہا ہو، جانے کی پوری تیاری میں ہو، اور لجپال اس لمحے آ کے اپنی نگاہ ڈال کے نظر پڑ جائے اور رب سے مانگ کے واپس اور اس کے اس فیض کے سٹیج پر کھڑا کر دے، یہ سلسلہ اشرفیہ کا فیضان ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا رسول اللہ انشاءاللہ۔ نظر کا لگنا اور ہے، نظر کا پڑھنا اور ہے۔ نظر لگے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، نظر لگے تو بندہ مر جاتا ہے، نظر پڑ جائے تو اللہ موت سے واپس پر حیات لوٹا دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ان بزرگوں کے آستانوں پر یہاں فیض بڑھتا ہے، اور جو رحمتیں صاحب عرش پر برس رہی ہوتی ہیں، وہاں آنے والا کوئی خالی نہیں لوٹتا ہے، جولیاں بھر کے جاتا ہے، اور شقی آتا ہے سعید بن کے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کو صبح قیامت تک شاد و آباد فرمائے، اور مجھ جیسے نکمے اس در سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں بھی رہے دور کا دورہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔